بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غیبت کرنا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ مزید گفتگو سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ عزیزان من، غیبت کیا ہے؟ غیبت کے نقصانات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غیبت کے متعلق فرمایا ہے کہ غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ حجرات میں غیبت کے متعلق فرمایا، اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ورنہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ہم سب کو اس غلط عمل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ غیبت کرنے سے مراد کیا ہے؟ آخر کون سا عمل یا کون سی باتیں غیبت ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں اور مسند احمد میں ایک جیسی حدیث بیان ہوئی ہیں، جس میں غیبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ فرمائی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضا نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کے عیوب یعنی عیب بیان کرنا جو اس میں ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، میں اپنے بھائی کے بارے میں جو کچھ کہوں، اگر وہ عیوب اس کے اندر پائے جاتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تو کہہ رہا ہے، اگر وہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ اگر وہ نقائص اس میں نہیں ہیں تو نے بہتان لگایا ہے۔ مسلم شریف میں ایک بار پھر وہی حدیث بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی، آپ یہ دیکھیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی موجود ہو جو میں کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ عزیزان من، دونوں حدیثوں سے واضح ہے کہ کسی کا عیب بیان کرنا، چاہے وہ عیب اس میں موجود ہو، وہ غیبت ہے۔ عیب کہتے ہیں بہن بھائی میں یا کسی میں بھی کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، جیسے قد چھوٹا ہو، کسی کی نقل اتارنا، کوئی کمی کوتاہی ہو اس کو بیان کرنا، جیسے مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کی نقل اتاری اور اس کے کوتاہ قد کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور اس کے عوض میں مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا جائے۔ عزیزان من، بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں یا کسی میں بھی چھوٹی چھوٹی کوتاہی، کمی، نقائص وغیرہ بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے، اور اس طرح انسان کا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لینا مترادف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو غیبت خود بھی نہیں کرنی چاہیے اور بلکہ روکنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عمل سے روکنا جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ جیسا کہ مشکات میں حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जिसने अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसकी गीबत ना होने दी तो अल्लाह पर हक है कि वो उसे जहन्नम की आग से आज़ाद कर देगा। अजीज़ान मन, आपने देखा जिसने गीबत होने को रोका उसने जहन्नम की आग से आज़ादी हासिल कर ली। अब सवाल ये है कि जो लोग गीबत करते हैं वो कितने गुनाहगार होते हैं। उसके मुतल्लिक 3 हदीसें हैं जो हम बयान कर देते हैं। मसनद अहमद में है कि सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि वो कहते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि बदबूदार मुर्दारों की बू उठने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये बदबू कैसी है? ये उन लोगों की बदबू है जो मोमनों की गीबत करते थे। इब्ने माजा में एक मज़ीद हदीस है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुज़रे तो फरमाया, इन 2 शख्सों को अज़ाब हो रहा है और अज़ाब भी किसी बड़े काम की वजह से नहीं हो रहा। एक को पेशाब की वजह से अज़ाब हो रहा है और दूसरे को गीबत की सज़ा मिल रही है। सिलसिला सैय्यह की हदीस में है कि उनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरे रब ने मुझे मेराज करवाई तो मैं ऐसी कौम के पास से गुज़रा जिनके नाखून तांबे के थे, जिनसे वो अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। मैंने पूछा, है जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये लोगों का गोश्त खाते थे यानी गीबत करते थे और उनकी इज़्ज़तें ख़राब करते थे। अज़ीज़ान मन, हम अपनी बात को सम अप कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने गीबत ना करने का हुक्म दिया है और गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। और गीबत कहते हैं कि लोगों के नुक़ैस या कमी या कोई बुराई बयान करना गीबत होती है। अगर कमी कोताही ना हो और बयान कर दी जाए तो वो तोहमत या बहतान होता है और गीबत करने से कब्र में अज़ाब होता है, खुद अपने चेहरे को नोचना होता है। और जो गीबत नहीं करते और करने से रोकते हैं तो अल्लाह ताला उनको जहन्नम से आज़ाद कर देते हैं। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। आखिर में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।